अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 25 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिलसिले के 11 अरकान पर मुश्तमिल वफ़द ने लॉ कमीशन के सरबराह और दीगर अरकान से मुलाकात की। ऑल इंडिया यूसीसी के सिलसिला लगातार अपना नजरिया खुलकर सामने रख रहा है। केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने एनसीईआरटी की किताबों के साथ 11वीं और 12वीं दर्जे के लिए एडिशनल किताबें जारी की है। कबल अजी एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं दर्जे के किताबों से कुछ अबवाब गुज़िश्ता दिनों हटा दिया था। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के जिला सागर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। तफसीलात में देखिए खड़गे की पूरी तकरीर का खुलासा। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने जुमेरात को कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर बातचीत के दौरान मशरक़ी लद्दाख में लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हल न होने वाले मसाइल पर चीनी सदर शी जिनपिंग को भारत की तशवीश से आगाह कराया। अतीक अहमद और खालिद अजीम उर्फ अशरफ के कत्ल के मामले में जिला प्रतापगढ़ के जेल में कैद लुकेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी सिंह और अरुण मोडिया के खिलाफ 1 सितंबर को अदालत इल्जामात तय करेगी। वजारत तालीम ने कहा है कि अब बोर्ड के इम्तिहान साल में 2 बार लिए जाएंगे। इसके अलावा 11वीं और 12वीं जमात में तलबा को 2 जबानों का मुताला करना लाजिमी होगा। ब्रिक्स ममालिक के ग्रुप ने जुमेरात को 6 नए मेंबरान को शामिल करने का फैसला किया है। नई रुकनीत का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। तफसीलात में देखिए ब्रिक्स ममालिक के ग्रुप में किन 6 ममालिक की शमूलियत हुई है। दुबई में वाक़ अल-हब्तूर ग्रुप के चेयरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पैगाम में बताया कि तालिबान हुकूमत ने उनकी जानिब से स्पॉन्सर करदा 100 खवातीन को जहाज में सवार होने से रोक दिया। भारत की पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में मुसलसल मूसलाधार बारिशों के सबब मिट्टी के तूदे गिरने के मुताबिक ताजा वाकयात पेश आए हैं, जिनकी वजह से मजीद 13 अफराद हलाक हो गए हैं। इन दिनों रियासत में अब तक 283 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। भारत की खराई एजेंसी इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चांद की कुतुब जुनूबी पर तारीखी लैंडिंग के 1 रोज बाद आज पहली बार हरकत की है। तफसीलात में देखिए अब तक क्या तहकीकात सामने आई है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले पर ऑल इंडिया भारत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार अपना नजरिया खुलकर सामने रख रहा है। बोर्ड यूसीसी के हक में नहीं है क्योंकि मुस्लिम तबका शरीय कवानीन के खिलाफ नहीं जा सकता। इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 11 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द ने लॉ कमीशन के सरबराह और दीगर अरकान ने मुलाकात की। इस वफ्द में बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के अलावा मुफ्ती मुकर्रम नबीला जमील और कासिम रसूल इलियास भी शामिल थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने लॉ कमीशन के सरबराह और कमीशन के दीगर अरकान से मुलाकात करके दौरान वाज़े लफ्जों में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान और सुन्नत का कानून है, इनमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं हो सकती। साथ ही वफ्द ने लॉ कमीशन से कहा है कि मुस्लिम तबका शरीयत से कतई समझौता नहीं करेगा। इस मुलाकात के दौरान लॉ कमीशन के अरकान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान से कुछ सवालात किए, मसलन कुछ वक्त के लिए शादी और हलाला के बारे में बोर्ड क्या सोचता है, जेंडर जस्टिस बोर्ड का क्या रुख है, मिल्कियत में खवातीन के हिस्से को लेकर बोर्ड का क्या नजरिया है, इस्लाम में शादी की क्या उम्र है, वगैरह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ्द ने मज़कूरा 12 सवालात के जवाब दिए, लेकिन साथ ही कहा है कि यूसीसी को लेकर जो चीजें हो रही है उसकी वजह से 2024 के लोकसभा इंतखाबात हैं। जहां तक लॉ कमीशन के सवालों का ताल्लुक है, जवाब में वफ्द ने कहा है कि इस्लाम में शादी की उम्र किसी साल के लिहाज से तय नहीं होता। जब भी शादी के लिए लड़का और लड़की हर तरह से तैयार हो तो शादी कर सकते हैं। मुताहा को लेकर बोर्ड ने कहा है कि ये हमारे मुल्क में नहीं होता और हलाला को लेकर जो बातें कही जाती है वो बिल्कुल
درست نہیں ہے۔ خواتین کو ملکیت میں حق سے متعلق بورڈ نے اپنی باتوں کو وضاحت کے ساتھ لاء کمیشن کے سامنے رکھا۔ اس ملاقات کے بعد مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان اور بورڈ کے سینئر رکن قاسم رسول الیاس نے بتایا کہ انہوں نے لاء کمیشن سے کہا ہے کہ یہ سب بی جے پی اور آر ایس ایس کے شاہ پر 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے مد نظر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرتا رہے گا۔ این سی ای آر ٹی نے 11ویں اور 12ویں درجے کی کتابوں سے کچھ ابواب گزشتہ دنوں ہٹا دیا تھا، لیکن کیرلا میں طلبہ ان ہٹائے گئے ابواب کو بھی پڑھیں گے۔ دراصل کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارئی وجین نے این سی ای آر ٹی کی کتابوں کے ساتھ 11ویں اور 12ویں درجے کے لیے ایڈیشنل کتابیں جاری کی ہے۔ اس میں وہ ابواب بھی شامل ہیں جو مبینہ طور سے این سی ای آر ٹی کی کتابوں سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس معاملے میں وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ کتابوں سے جو حصہ ہٹا دیے گئے ان میں مہاتما گاندھی کے قاتلوں کا بیان ہے، یعنی گاندھی جی کے قاتلوں اور تنظیموں کی شبیہ کو وائٹ واش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ این سی ای آر ٹی نے ریشنلائزیشن کے نام پر 2023-24 کی کتابوں میں کئی بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ کچھ ابواب کو کتاب سے پوری طرح ہٹا دیے گئے ہیں۔ ریاست نے اس معاملے کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا ہے۔ پنارئی وجین کے مطابق کہ جن ابواب کو بچوں کو ضروری طور پر پڑھانا جانا چاہیے تھا انہیں تاریخ اور سیاسیات، معاشیات، سماجیات کی کتابوں میں ایڈیشنل طور پر جوڑا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے این سی ای آر ٹی کے ذریعے ہٹائے گئے ابواب پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ یہ ادارہ ایک طرفہ فیصلہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو دی جانے والی ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری ریاستی حکومتوں کی ہے، حالانکہ پورے ملک کو ایک ایجوکیشنل پالیسی کی ضرورت ہے جس میں آئینی اقتدار، سماجوادی نظریات، جنسی انصاف اور سائنسی روش جیسے موضوعات کو نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پنارئی وجین کا کہنا ہے کہ این سی ای آر ٹی نے ان ایشوز پر توجہ دینے کی جگہ ان ابواب کو ہٹا دیا جن میں سائنسی روش اور آئینی اقتدار کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ اس نصاب سے ایک باب مہاتما گاندھی کے قتل کا بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سبھی کو پتا ہے کہ گاندھی جی کو کس نے مارا تھا اور کون سی تنظیم اس کے پیچھے تھی۔ انہوں نے سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کتابوں کے وزن کو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے ابواب کو ہٹا دیے جائے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے مدھیہ پردیش کے ضلع ساگر میں پارٹی کی انتخابی مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے مدھیہ پردیش کی شیوراج سنگھ چوہان حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں عوام نے 40% کمیشن والی حکومت گرا دی، اب مدھیہ پردیش کے لوگ یہاں 50% کمیشن والی حکومت کو بھی ہٹا دیں گے۔ کھڑگے کے ساتھ مدھیہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کمل ناتھ نے بھی بنڈیل کھنڈ کے ساگر کے کجلی وزن میدان میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کیا۔ کھڑگے نے کہا کہ بی جے پی کے 18 سال کے دور حکومت میں مدھیہ پردیش گھوٹالوں کی وجہ سے بدنام ہوا ہے۔ زمین سے آسمان اور دریا سے پہاڑ تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس موقع پر انہوں نے ریاست میں کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ضلع ساگر میں سنت روی داس مہاراج کے نام پر یونیورسٹی شروع کرنے کی بات کہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے ساگر میں سنت روی داس مہاراج کے مندر کے سنگ بنیاد پر انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے درجے فہرست ذاتوں کو راغب کرنے کے لیے یہ کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مرکز میں 9 سال اور ریاست میں 18 سال حکومت کرنے کے بعد انہیں سنت روی داس کی یاد نہ آتی۔ کھڑگے نے اعلان کیا ہے کہ مدھیہ پردیش میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے تو ذات پر مبنی مردم شماری کرائی جائے گی۔ کھڑگے نے کہا ہے کہ بی جے پی کا ضلع ساگر میں سنت روی داس مندر کی تعمیر کا مقصد صرف در فہرست ذاتوں کی ووٹوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے مزید کہا ہے کہ کانگریس کی ریاست میں جو حکومت آنے کے بعد بجلی، پانی، سڑک سب عوام کے لیے آسان کیا جائے گا۔ خواتین کو ہر ماہ 1500 روپے گیس سلنڈر، 500 روپے اور ایسی کئی سہولیات فراہم کی جائے گی۔ وہیں کھڑگے نے مرکزی حکومت کو منی پور والے معاملے پر بھی گھیرا۔ خارجہ سیکریٹری وینے کواترا نے جمعرات کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس سے سربراہی اجلاس کے موقع پر بات چیت کے دوران مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC کے ساتھ حل نہ ہونے والے مسائل پر چینی صدر شی جن پنگ کو بھارت کی تشویش سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ایک میڈیا بریفنگ میں کہا کہ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی بحالی اور LAC کا احترام کرنا بھارت اور چین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ضروری ہے۔ سیکریٹری خارجہ نے مزید کہا کہ اس ضمن میں دونوں رہنماؤں نے اپنے متعلقہ حکام کو جلد از جلد
کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش تیز کرنے کی ہدایت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کواترا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی باضابطہ دو طرفہ بات چیت نہیں تھی۔ وزیر اعظم مودی نے برکس رہنماؤں کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران LEC کا مسئلہ اٹھایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر کو برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر ایک دوسرے سے مصافحہ اور مختصر گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ واضح رہے کہ بھارت اور چین گزشتہ 3 برسوں سے سرحدی کشیدگی کے صورتحال سے گزر رہے ہیں اور لینڈ آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کی وجہ سے ہر سطح پر تعلقات میں خرابی آئی ہے۔ دونوں فریقین نے 2020 سے مشرقی لداخ میں سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے اب تک مذاکرات کے 19 دور کر چکے ہیں۔ عتیق احمد اور خالد عظیم عرف اشرف کے قتل کے معاملے میں ضلع پرتاپ گڑھ کے جیل میں قید رلیش تیواری، موہت عرف سنی سنگھ اور ارون موریہ کے خلاف 1 ستمبر کو عدالت سماعت کرتے ہوئے الزامات طے کرے گی۔ سرکاری وکیل گلاب چندر اگرہری نے بتایا کہ پرتاپ گڑھ جیل میں بند رلیش تیواری، موہت عرف سنی سنگھ اور ارون موریہ کو حکومت جمعرات کو ضلع جج کی عدالت سنتوش رائے کی عدالت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کیا گیا۔ ملزمان کے وکیل گورو سنگھ نے اپنا موقف رکھا۔ دونوں فریقین کو سننے کے بعد عدالت نے 1 ستمبر 2023 کو الزامات طے کرنے کی تاریخ طے کی ہے۔ اس بارے میں سنی سنگھ نے اپنے لیے الگ وکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پریاگ راج کے موتی لال نہرو اسپتال کالونی احاطے میں 15 اپریل کو عتیق اور اشرف کا قتل کر دیا گیا۔ اس وقت عتیق اور اشرف کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے کالون ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ تبھی میڈیا نمائندوں کے پوشاک میں پہنچے تینوں شوٹروں نے پہلے عتیق اور اشرف پر تابڑتوڑ فائرنگ کی اور دونوں کی واقعے پر موت ہو گئی۔ SIT نے گزشتہ ماہ 13 جولائی کو تینوں شوٹروں کے خلاف چارج شیٹ فائل کی تھی۔ اس پورے واردات کی جانچ کے لیے تشکیل دی گئی ایک SIT نے دفعات 468، 467، 42، 419، 120، 307، 302 اور 337 کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت چارج شیٹ عدالت میں پیش کی ہے۔ ASI کی جانب سے چیف جوڈیشنل مجسٹریٹ نے دنیش کمار گوتم کے سامنے چارج شیٹ فائل کی تھی۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ اب بورڈ کے امتحانات سال میں 2 بار لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 11ویں اور 12ویں جماعت میں طلباء کو 2 زبانوں کا مطالعہ کرنا لازمی ہوگا۔ مرکز نے بدھ کو نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق نئی تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا اور کہا کہ 2024 کے تعلیمی سیشن کے لیے نصابی کتب تیار کی جائے گی۔ نئے نصاب کے فریم ورک کا اعلان وزارت تعلیم نے کیا۔ وزارت تعلیم کے نئے نصاب کے فریم ورک کے تحت بورڈ کے امتحانات سال میں 2 بار لیے جائیں گے۔ یہی نہیں، طلباء کو بہترین نمبر رکھنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت تعلیم کے نئے نصاب کے فریم ورک کے تحت بورڈ کے امتحانات مہینوں کی کوچنگ اور روٹ لرننگ کے مطابق طلباء کی سمجھ اور مہارت کی سطح کا جائزہ لیں گے۔ وزارت تعلیم کے نئے نصاب کے تحت 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کو 2 زبانیں پڑھنی ہوں گی، جن میں سے کم از کم ایک ہندوستانی ہونی چاہیے۔ وزارت تعلیم کے نئے نصاب کے فریم ورک کے تحت کلاس میں نصابی کتب کو کور کرنے کے موجودہ رواج سے گریز کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم نے کہا کہ نصابی کتب کی قیمتیں کم کی جائے گی۔ برکس ممالک کے گروپ نے جمعرات کو 6 نئے ممبران ارجنٹینا، ایتھوپیا، مصر، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نئی رکنیت کا اطلاق 1 جنوری 2024 سے ہوگا۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ برکس کے رہنماؤں نے گروپ کے توسیع کی حمایت کی۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا ہے کہ توسیع کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر مذکورہ 6 ممالک کو برکس میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ حال ہی میں ارجنٹینا، ایران، الجزیرہ، تیونس، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر سمیت کل 23 ممالک نے برکس میں شمولیت اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ برکس گروپ کے اس توسیع کے ساتھ دنیا کے 9 سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سے 6 اس برکس کا حصہ ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے ایک کانفرنس میں برکس گروپ کے توسیع کا اعلان 15ویں برکس سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کیا۔ کانفرنس میں چین، بھارت، برازیل، جنوبی افریقہ اور روس کے رہنما بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ برکس کی توسیع کی حمایت کی ہے اور ہمیشہ اس بات پر یقین کیا ہے کہ نئے ممبرانوں کو شامل کرنے سے برکس کو ایک تنظیم کے طور پر قوت ملے گی۔
सदर रामाफोसा ने कहा है कि इस सरबराही इजलास ने ब्रिक्स की अहमियत का इआदा किया और अवाम से अवाम के तबादले और दोस्ती ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इसके अलावा उन्होंने जोहानिसबर्ग के दो ऐलानात को अपनाया जो आलमी इक्तिसादी, माली और सियासी अहमियत के मामलात पर ब्रिक्स के अहम पैगामात की अक्कासी करते हैं। ये उन मुश्तरका इक़दार और मुश्तरका मफादात को जाहिर करता है जो 5 ब्रिक्स मालिक के तौर पर हमारे बाहमी तौर पर फायदा मंद ताउन की बुनियाद रखते हैं। काबिल जिक्र है कि ब्रिक्स सरबराही इजलास 22 से 24 अगस्त तक जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में हो रहा है। दुबई में वाक़ अल हब्तूर ग्रुप के चेयरमैन खल्फ अहमद अल हब्तूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पैगाम में बताया कि तालिबान हुकूमत ने उनकी जानिब से स्पॉन्सर करदा 100 खवातीन को जहाज में सवार होने से रोक दिया। तालिबान के इस फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए अल हब्तूर ने कहा है कि वो दुबई यूनिवर्सिटी के ताउन से उन अफगानिस्तान खवातीन को तालीम हासिल करने का एक मौका फराहम करना चाहते हैं। उन्होंने उन खवातीन के लिए रहायश और सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त कर रखा था। अल हब्तूर के मुताबिक अफगान खवातीन स्टूडेंट को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचाने के लिए खुसूसी तैयारे का इंतजाम किया गया, लेकिन तालिबान ने उन्हें सफर करने की इजाजत नहीं दी। अपने पैगाम में अल हब्तूर ने अफगान तालिब इल्मों में से एक लड़की की ऑडियो भी सुनाई। एक मर्द मुहाफिज साथ होने के बावजूद काबुल के हवाई अड्डे के हुक्काम ने हमें परवाज में सवार होने से रोक दिया था। तालिबान हुकूमत के तर्जमान और वज़ारत खारजा ने इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया है। तालिबान ने अगस्त सन 2021 में काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद से अफगान में खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। अफगान खवातीन को तनहा बैरून मुल्क सफर करने की भी इजाजत नहीं है, वो सिर्फ अपने वालिद, भाई या शौहर के हमरा सफर कर सकती हैं। भारत की पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मुसलसल बारिशों के सबब मिट्टी के तूदे गिरने के मुताद्दद ताजा वाकयात पेश आए हैं। इसकी वजह से मजीद 13 अफराद हलाक हो गए हैं। इन दिनों रियासतों में अब तक 283 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 40 से ज्यादा अफराद लापता है। इस दौरान भारत के महकमा मौसमियात ने दोनों रियासतों में एक बार फिर से बारिशों से मुताल्लिक रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश के बाद मिट्टी के तूदे गिरने से 7 इमारतें मुनहदिम होकर तबाह हो गई। वाक़े से मुताल्लिक वीडियो में एक बस स्टैंड से मुल्हिक 7 इमारतों को मुनहदिम करते हुए दिखाया गया है, जबकि इलाके के बाद दीगर इमारतों के गिरने अब भी खतरा लाहिक है। एक मकामी अहलकार ने बताया कि शदीद बारिशों की वजह से इमारतों में दरारें पड़ गई थी और 3 दिन पहले उन्हें खाली कराया गया था। बुध के रोज हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और मिट्टी के तूदे गिरने से 12 लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तराखंड के पूरे जिला में एक और शख्स की मौत हुई। हुक्काम ने बताया कि तबाहकुन बारिशों की वजह से रियासत के सैकड़ों सड़कों को बंद करना पड़ा। बुध के रोज जिला कुल्लू में होने वाली तूफानी बारिश की वजह से कुल्लू मंडी सड़क टूट जाने के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। कई दीगर मुतबादिल रास्तों को भी नुकसान पहुंचा और मलबा साफ करने का काम जारी है। रियासत हिमाचल में इस बार 3 बार शदीद बारिश का दौर देखा गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ और अब तक रियासत की 709 सड़कें बंद हो चुकी है। बहुत से मकानात में दरारें भी पड़ गई है और एहतियाती तदाबीर के तौर पर लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। रवां माही हिमाचल प्रदेश में बारिश से मुताल्लिक वाकयात में 120 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि रियासत में 24 जून को मानसून शुरू होने के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 238 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 40 अफराद लापता है। शदीद बारिश के पेश नजर शिमाला, मंडी और सोलन जिला में बुध से शुरू होने वाले तमाम स्कूल और कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में शदीद बारिशों के बाद चमोली में पंद्री नदी और उसके मुआविन नदी पर गिनती के पानी की सतह एक बार फिर बढ़ गई है, जिससे उनके किनारे वाक़े मकामात में सैलाब का खतरा है। रियासत के बेशतर हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से नदी नालों में तेजी है और कौमी शाहराहों समेत कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई है। भारत की खलाई एजेंसी इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चांद की कुतुब जुनूबी पर तारीखी लैंडिंग के एक रोज बाद आज पहली मर्तबा हरकत की है। इसरो की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि चंद्रयान 3 का रोवर आज उसके लैंडर से रैंप के जरिए नीचे उतरा
اور بھارت نے آج چاند پر اپنے پہلے قدم اٹھائے۔ خیال رہے کہ بدھ کی شام وکرم لینڈر نے چاند کی سطح پر کامیاب لینڈنگ کی تھی۔ اس کے بعد بھارت چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ 26 کلو وزنی روور پرگیان کو وکرم لینڈر میں چاند تک پہنچایا گیا تھا۔ جب گزشتہ روز ہونے والی لینڈنگ کے بعد چاند سے سطح سے اٹھنے والی دھول بیٹھ گئی تو وکرم کے ایک طرف کے پینلز کھلے اور پرگیان کو چاند کی سطح پر پہلی مرتبہ اترنے کا موقع ملا۔ اب یہ روور چاند کی سطح پر موجود پتھروں اور گرہوں کے اطراف گھومتے ہوئے اہم ڈیٹا اکٹھا کرے گی، جسے بعد میں زمین پر جائزے کے لیے بھیجا جائے گا۔ پرگیان میں 2 سائنسی آلات نصب ہے جو چاند کی سطح پر معدنیات، اس کی مٹی کے کیمیائی تجزیے کریں گے۔ آج سے قبل دنیا کے کوئی بھی ملک کے چاند کے اس حصے یعنی قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ یہ جگہ چاند کے اس حصے کے مقابلے میں بہت مختلف اور پر اسرار ہے جہاں اب تک دنیا بھر کے ممالک سے خلائی مشن بھیجے جا چکے ہیں۔ چاند پر بھیجے گئے زیادہ تر مشن چاند کے خطے استوا تک پہنچے ہیں جہاں قطب جنوبی کے مقابلے میں زمین زیادہ ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاند کے قطب جنوبی پر بہت سے آتش فشاں ہیں اور یہاں کی زمین بہت ناہموار ہے۔ چندریان 3 کی طرف سے بھیجی گئی چاند کی سطح کی تازہ ترین تصاویر میں گہرے گڑھے اور کردوری سطح واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ چاند کا جنوبی قطب تقریباً 25,000 کلومیٹر چوڑے اور 8 کلومیٹر گہرے گڑھے کے کنارے پر واقع ہے، جسے نظام شمسی کا سب سے پرانا امپیکٹ گڑھا سمجھا جاتا ہے۔ امپیکٹ کریٹر سے مراد کسی سیارے میں موجود وہ گڑھے ہیں جو کسی بڑے شہابی پتھر یا سیاروں کے تصادم سے بنے ہیں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے پروجیکٹ سائنسدانوں پیٹرو نے چندریان 3 کے اس مقام پر پہنچنے کی اہمیت بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوبی قطب پر اترنے سے آپ اس تاریخی گڑھے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر سکتے ہیں۔ ناسا کے مطابق سورج چاند کے قطب جنوبی پر افق سے نیچے یا تھوڑا سا اوپر رہتا ہے۔ چاند کے حصے پر جن دنوں سورج کی تھوڑی سی بھی روشنی پڑتی ہے تو وہاں درجہ حرارت 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس علاقے میں بہت سے بلند بالا پہاڑ اور گہرے گڑھے ہیں جو روشن دنوں میں بھی اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑ کی اونچائی 7,500 میٹر ہے۔ ان گڑھوں اور پہاڑوں کے سائے میں آنے والے علاقوں میں درجہ حرارت -203 ڈگری سینٹی گریڈ سے -243 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ فکر و نظر کی خاص بلیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں رابعہ بصری، محمد ریان، محمد تنویر، فضل رحمان رحمانی، محمد شکور، غلام ربانی صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے، ہمارے ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @فکر-و-نظر۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مرخہ 25 اگست ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں: یونیفارم سول کوڈ معاملے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سلسلے کے 11 ارکان پر مشتمل وفد نے لاء کمیشن کے سربراہ اور دیگر ارکان سے ملاقات کی۔ آل انڈیا UCC کے سلسلہ لگاتار اپنا نظریہ کھل کر سامنے رکھ رہا ہے۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارائے وجین نے NCERT کی کتابوں کے ساتھ 11ویں اور 12ویں درجے کے لیے ایڈیشنل کتابیں جاری کی ہیں۔ قبل ازیں NCERT نے 11ویں اور 12ویں درجے کے کتابوں سے کچھ ابواب گزشتہ دنوں ہٹا دیا تھا۔ کانگریس پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے مدھیہ پردیش کے ضلع ساگر میں پارٹی کی انتخابی مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے مدھیہ پردیش کے